پیارے بچوں، آج کی کہانی ہے ایک طوطے کے بارے میں جو کہ ہر وقت شیخیاں مارتا رہتا اور خود سے بڑھا چڑھا کر باتیں کرتا رہتا۔ اسے جب بھی کوئی پرندہ یا جانور ملتا تو وہ بہت بڑی بڑی ڈینگیں مارتا۔ اسی طرح ایک دن چڑیا کے پاس آیا اور چڑیا سے بولا کہ تمہیں پتہ ہے کہ میری بہت بڑی دعوت تھی اور میں ابھی دعوت کھا کے آ رہا ہوں۔ چڑیا نے تو مان لیا، لیکن ایک کوا اڑتا اڑتا وہاں آ گیا۔ کوے نے جب طوطے کو ایسی بڑی بڑی باتیں کرتے دیکھا تو کوا طوطے سے بولا کہ تم جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ میں نے تو تمہیں خود دیکھا تھا، تم صبح سوکھی مرچیں چبا رہے تھے۔ لیکن طوطا شرمندہ ہونے کی بجائے کوے سے بولا کہ تمہیں کیا پتا، میری تو ابھی پھر کسی جانور کے ہاں دعوت ہے۔ یہ کہہ کر طوطا بغیر شرمندہ ہوئے اڑ گیا اور وہاں سے چلا گیا۔ کوے نے چڑیا کو بتایا کہ یہ اسی طرح ہر جانور کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے اور خود سے ہی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے۔ اور دوسری طرف طوطا اڑتا ہوا گائے کے پاس گیا اور گائے سے بولا کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں کتنے بڑے خزانے کا مالک ہوں، لیکن میں اپنے خزانے کا پتہ کسی کو نہیں دوں گا۔ پھر لومڑی کے پاس گیا اور لومڑی سے بولا کہ شیر تو مجھے جنگل کا بادشاہ بنانا چاہتا ہے، لیکن میں نے ہی اس کو منع کر دیا۔ اسی طرح جب طوطا ہاتھی کے پاس پہنچا تو ہاتھی سے بولا کہ شیر ہر کام مجھ سے مشورہ کر کے کرتا ہے اور جب تک میں نہ کہوں وہ کوئی کام نہیں کر سکتا۔ مور سے جا کے بولا کہ تم کیا خوبصورت ہو، میں تو تم سے کہیں زیادہ خوبصورت ہوں، اور ایسا تو سارے جنگل کے جانور کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک دن ایک کبوتر اڑتا ہوا اس درخت پر آ گیا جہاں چڑیا رہتی تھی۔ اتنے پیارے کبوتر کو دیکھ کر چڑیا بہت خوش ہوئی اور چڑیا نے کہا کہ اتنا پیارا پرندہ پہلی دفعہ ہمارے جنگل میں آیا ہے۔ اتنی دیر میں کوا بھی درخت پر آ گیا اور کوا بھی کبوتر کی خوبصورتی کو دیکھ کر بڑا حیران ہوا، اور اسی طرح آہستہ آہستہ اور بھی پرندے درخت پر آ گئے۔ اتنا خوبصورت پرندہ انہوں نے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ سب پرندوں نے کبوتر کی خوب تعریف کی۔ اتنے میں کبوتر نے ان سے پوچھا کہ وہ طوطے سے ملنا چاہتا ہے۔ سب پرندے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ اتنی دیر میں طوطا بھی وہاں آ گیا تو کبوتر نے طوطے سے کہا کہ میری بات سنو۔ اس سے پہلے کہ کبوتر کچھ بولتا، طوطا بولنے لگا کہ کبوتر تو کیا خوبصورت ہے، میں تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہوں اور مجھے تو باقاعدہ خوبصورتی کا ایوارڈ ملا ہے۔ کبوتر پھر جب کچھ کہنے لگا تو طوطے نے کبوتر کو کوئی بات نہ کرنے دی اور خوب لمبی لمبی چھوڑنے لگا۔ اتنی دیر میں وہاں شیر آ گیا اور شیر نے کہا کہ چھوڑو کبوتر، اس کو رہنے دو، اس کے پاس تو سب کچھ ہے، تم واپس آ جاؤ۔ پھر کبوتر بولا کہ شیر راجا تمہیں اپنے محل میں رکھنا چاہتے تھے اور تمہیں ساری سہولیات دینا چاہتے تھے، لیکن تم نے وہ سب کھو دیا۔ تو طوطا بولا کہ نہیں نہیں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں تو ویسے ہی ان لوگوں کے ساتھ مذاق کرتا ہوں، میں تو بہت غریب ہوں، میرے پاس تو رہنے کے لیے گھر بھی نہیں ہے۔ لیکن اب کیا تھا، کبوتر بھی وہاں سے چلا گیا اور شیر بھی چلا گیا اور طوطے کو جھوٹ بولنے کی سزا مل گئی۔ دیکھا بچوں، ہمیں بھی اس کہانی سے یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اور دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے اپنی طرف سے باتیں بڑھا چڑھا کر نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں تو بچوں، آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ ہماری اگلی نئی اور اچھی کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں ایک نئی اور بہت اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔